الحمد لله وقفا والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن بے پردہ جو نظر آئے کل چند بیویاں اکبر زمین غیرت قومیں سے گر گیا پوچھا جو ان سے آپ کا پردہ کیا ہوا کہنے لگی کہ عقل پہ مردوں پہ پڑ گیا محترم حضرات میں نے قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا آپ حضرات کے سامنے پڑھا ہے جس کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی ہدایت دی گئی ہے کہ اے نبی اپنے بیویوں اور اپنی بیٹیوں اور تمام مسلمان کی عورتوں کو اس بات کا حکم دیجئے کہ اپنے اوپر تھوڑی سی چادر لٹکا لے یعنی کلام اللہ شریف سے اس آیت سے پردہ کا حکم نازل ہوا ہے قرآن پاک کی ایک دوسری آیت کا ٹکڑا ہے وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ کہ عورتیں اپنے اونیوں کو سینے پر ڈال لیا کریں اس آیت سے بھی پردہ کی جانب اشارہ ہے مگر دوستو جب مذہب اسلام کے روشن ستاروں سے کفر و الحاد ظلم و جہالت کے بادل چھٹے بے غیرتی اور بے-حیائی کی تاریکیاں ختم ہوئی قرآن پاک کے عدل و انصاف سے باطل کے لہراتے جھنڈے گر پڑے مظلوموں اور بے کسوں کو مساوات اور برابری کا درجہ ملا خاص طور پر ان عورتوں کو جو ظلم و ستم کی چکی میں پس رہی تھی مصائب و الام کے پہاڑ ان پر توڑے جا رہے تھے اسلام نے ان کو ذلت و پستی کے غار سے نکال کر بلندی پر پہنچایا ظہور اسلام سے لے کر صدیوں تک مسلمان عورتوں کی برائی اور گیت گائے جاتے رہے اگر تاریخ کے اوراق کھول دیے جائے تو غیر مسلم عورت پر مسلمان عورت کی فضیلت اور برتری دکھائی دے گی لیکن دیکھتے ہی دیکھتے پوری دنیا میں شیطانی ڈنکے بجنے لگے مسلمان عورتوں کی مکاری و یکاری کے فنے میں پھنسانے کے ارادے ہونے لگے مسلمان عورتوں کو اس کی گھر کی چار دیواری سے نکال کر شرع عام پر بدنام و رسوا کرنے کی انتہا کوشش کی گئی اسے شمائی محفل بنا کر درندہ صفت انسان کے حوالے کر دیا گیا پردہ کے مخالفت میں لاکھوں سپاہات کر دی گئے ان کی صرف ایک ہی صدا تھی کہ پردہ کے گریبان کو چاک اور ریزہ ریزہ کر دیا جائے اور عورت کو بے لگام اور بے حیا چھوڑ دیا جائے وہ جو چائے کھل کھلائے چنانچہ خواہشات کے ان پٹھوں کے آرزویں پوری ہوئی اور انہوں نے آہستہ آہستہ مسلم خواتین کو بہکا لیا اور مسلم عورتوں نے بھی پردہ جیسی عظیم نعمت کو پیٹ پیچھے ڈال کر مردوں کے ساتھ کاندھے سے کاندھے ملا کر چلنا شروع کر دیا پھر نہ پوچھئے اسلامی معاشرہ کن کن خرابیوں سے دوچار ہوا کتنی مصیبتوں اور آفتوں کا سامنا ہوا بدکاری و زیناکاری عام ہوتی چلی گئی مکانوں اور دکانوں بستی اور بیابانوں میں برائیاں ہی برائیاں نظر آنے لگی محترم دوستو اگر اسلام دشمن طاقتیں یورپ امریکہ پردہ کے خلاف نعرہ بلندی کرے تو ہمیں اس پر کوئی تعجب و حیرانی نہیں چونکہ ہر طرح تعلیمات ہر طرح بدنام کرنا ان کا شیوہ بن چکا ہے مگر افسوس صد افسوس کہ آج ہمارے قوم کے اکثر لوگ جو مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں اور محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلاتے ہیں وہ بھی اسی ذہنی غلامی کا شکار ہے خاص طور پر انگریزی تعلیم یافتہ طبقہ تو اس میں زیادہ مبتلا ہے پردہ کے معاملے میں اسلام دشمنوں کے ساتھ ہے انہی سے دوش و بدوش چل رہا ہے کسی شاعر نے ایسے لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہی کی محفل سنوارتا ہوں چراغ میرا ہے رات ان کی انہی کی مطلب کا کہہ رہا ہوں زبان میری ہے بات ان کی محترم دوستو آج پردہ کے مسائل کو لے کر مناظرہ بازار مضمون نگاریاں ہوتی رہتی ہے پردہ کے خلاف تحریکی چلتی ہے پردہ کو ایک بہت بڑی وحشیت بتایا جاتا ہے عورت کے لیے پردہ کو قید و بند سے تعبیر کیا جاتا ہے کہا جاتا ہے کہ پردہ قید ہے پردہ کو وحشیت بتایا جاتا ہے آج مغربی تہذیب نے عورت کی شرم و حیا کی دولت کو لوٹ لیا ہے عورت کے شرم و حیا کی دولت کو لکھ لیا ہے اخلاق و عادات کے جنازے نکل چکے ہیں یہی وہ تہذیب ہے جس نے عورت کو چراغ بننے کے بجائے اس کے اندر شمع محفل بننے کا جذبہ ابارا ہے رواز بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے رواز بے حجابی خوشنما کانٹوں کی مالا ہے نئی تہذیب سے ہوشیار یہ تاریخ اجالا ہے یہ اس یورپ امریکہ کی دین ہے کہ نوجوان لڑکیاں باریک سا دوپٹہ گلے میں ڈال کر اور باریک سا لباس پہن کر کھلے عام گھوم رہی ہے میں اپنے بہنوں بہنوں سے کہنا چاہتی ہوں کہ ہماری کامیابی کفار و مشرکین اور عیسائیوں کی باتوں میں نہیں بلکہ ہماری کامیابی خدا وحدہ اور لا شریک رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بتائے کے طریقے پہ ہے ہمیں عقل کا چراغ گل کر کے نفس کے پیچھے بھاگنے اور مغرب کی بد تہذیب کرنے کی ضرورت نہیں ہماری ہدایت قرآن و سنت کے بتائے ہوئے طریقے میں ہے
اسلام کے پاسبانوں اسماء رضی اللہ تعالی عنہا اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن اور سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سالی ایک بار باریک کپڑے پہن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گئے تو سرور کائنات نے منہ پھیر لیا اور ارشاد فرمایا کہ اے اسماء، جب عورت بالغ ہو جانے کی عمر میں پہنچ جائے تو اس کے جسم سے کچھ دیکھنا جائز نہیں سوائے اس کے چہرے اور ہتھیلیوں کے۔ اس حدیث سے اس بات کا صاف پتہ چلتا ہے کہ باریک کپڑا پہننا بھی پردہ کے خلاف ہے۔ انسان کے چہرے پر کی خوبصورتی سے جڑی ہوئی یہ دو آنکھیں نفس کی سب سے بڑی چور ہے۔ دل و دماغ کے تمام مساوات کی جڑ بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ دلی جذبات اور قلبی احساسات کے ترجمان، عشق و محبت کے پیمان باندھنے کی ذمہ دار بھی یہی دو آنکھیں ہیں۔ فتنہ فساد کی ابتداء عام طور پر انہی دو آنکھوں سے ہوتی ہے۔ اس لیے رب ذوالجلال نے صرف عورتوں کو نہیں بلکہ مردوں کو بھی نگاہ نیچے رکھنے کا حکم دیا ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں آیا ہے کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن کل المؤمنات یغضضن من ابصارهن کہ ایک بار کا قصہ ہے کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا اور میمونہ رضی اللہ تعالی عنہ سرور کائنات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھی تھی کہ عبداللہ بن مکتوم جو ایک نابینا صحابی تھے تشریف لاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ ان سے پردہ کرو تو سلمہ رضی اللہ تعالی ارشاد فرماتی ہے کہ کیا وہ نابینا نہیں ہے؟ کیا وہ ہم کو دیکھ نہیں سکتے اور نہ پہچان سکتے ہیں؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ کیا تم دونوں بھی نابینا ہو؟ کیا تم انہیں دیکھتی نہیں ہو؟ ان چند باتوں پہ میں اپنی تقریر ختم کرتی ہوں۔ آخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ماشاءاللہ۔